اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محترم آپ اس گل تے توجہ کرو کہ صرف صدیق اکبر دی کندھے مبارک دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھ جانا ہی بڑی بڑی گل آئی، لیکن دیکھو نا اگر اسی اس گل دے اندر غوطہ زن ہوئیے کو سوچئے اے دے اندر تفکر و تدبر کریے تو میرے بھائی میرے سامنے سورہ بقرہ دی ایک آیت مبارکہ آندی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی حضرت حاجرہ جنہ دا نام ہے، آپ نے یہ واقعہ بھی مکمل سٹڈی کیتا ہویا ہے، لیکن یہ وچ ایک نقطہ دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل چھوٹے جہن بچپن دی حالت دے وچ ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے، بالکل اتنے کھان پین دی کوئی چیز نہیں، کوئی آنڈی نہیں، کوئی گمانڈی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، وہ غار او سڑکاں دے اندر او پہاڑاں دے اندر چھڑ کے چلے گئے۔ حضرت اما حاجرہ اٹھیاں اور پہلے صفا دے اوتے چڑھیاں، پھر ویکھیا پانی نہیں ملیا، پھر مروہ دے اوتے چڑھیاں، جا کے ویکھیا کوئی قافلہ آندا ہوئے روک لیا جاوے، کوئی نہیں ملیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ دی نشانیاں چوں ایک نشانی ہے، اللہ دی نشانیاں چوں ایک نشانی ہے۔ عرض کیتا گیا کہ یا باری تعالیٰ یہ کس طریقے دے نال نشانی بن گئی؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں میرا پیارا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دادی جان اس جگہ دے اوتے اپنے پیر مبارک لا چھڈے، لہذا یہ نشانی بن گئی ہے، اور صرف چھوٹی موٹی نشانی نہیں، اس بندے دا حج ہی قبول نہیں کرنا جڑا اس نشانی تے آ کے صفا مروہ دی دوڑ نہ لاسی۔ آپ حضرات اگر اس چیز نو سمجھ گئے کہ جس جگہ تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی دادی جان دے صرف تلیاں مبارک پیر دیاں لگ جاویں وہ اللہ دی نشانی ہو جایا کرتی ہے، تو میرا بھائی صدیق اکبر دے کندھیاں دے اوتے حضور بیٹھے، آپ دے پیر مبارک آپ دے پیٹ دے نال ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنڈلی مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے پنڈلی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صدیق اکبر جڑی پنڈلی لائی ہوئی نال، اور پھر ران مبارک کندھیاں دے اوتے ہیں، ہاتھ مبارک سر دے اوتے ہے، سارا جسم صدیق اکبر دے نال لگا۔ قبلہ اس گل نو توجہ دے نال سوچو تو صحیح بھی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیر لگ جاوے پہاڑ دے نال تے اللہ تعالیٰ حج نہیں قبول کرتا جدوں تک اتھے سنت پوری کوئی نہ کرو، اور صدیق اکبر دے اوتے تک جناب سارے جہان دا سردار بہ گیا۔ وہ کتنا شاعر اللہ بن گیا ہو سی، اور آپ اس چیزاں دے اندر چونکہ چھوٹیاں جیاں چیزاں اور چونکہ میرے گفتگو دا اتنا ٹائم بھی نہیں، اس واسطے آپ حضرات دے دو گوش گزار اور چیزاں کرنی ہیں کہ آپ اس چیز نو سوچنا ہے، تفکر و تدبر کرنا ہے کہ صدیق اکبر دی ذات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے فرمایا کہ صحابہ تو پتہ چلا دروازہ ہے نا جنت دا، ایک نمازی آلا ہے، ایک متقی آلا ہے، ایک پرہیزگار آلا ہے، ایک جہاد کرن آلا ہے، ایک اللہ دی راہ دے وچ دین آلا ہے، یہ سارے ایک ایک بندے نو بلا رہے ہو سن، جڑا نمازی ہو سی او جنتی دروازہ خود بلائی سی کہ نمازی میرے وچوں گزر، توجہ ہے میری طرف، نمازی میرے وچوں گزر جا، جڑا جہاد والا ہو سی ان جہاد والا دروازہ بلا رہے ہو سی کہ جہاد کرن والے میرے وچوں گزر جا، اے متقی میرے وچوں گزر، اے پرہیزگار تو میرے وچوں گزر، سارے اٹھ دروازے بلا رہے ہو سن۔ ایک صحابی کھڑا ہویا عرض کیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی بندہ ہے جنہوں اٹھ دروازے بلا لیں، کوئی ایسا بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے، اور مسکرا پہ، اور مسکراون تو بعد ہاتھ کیتا جناب صدیق اکبر دی طرف ہاتھ کیتا، فرمایا واحد شخصیت ہے کہ جنت دے وچ جان واسطے اے انتظار کوئی نہ کر سی، جنت دے ہر دروازے نو بلا رہے حسین صدیق میرے وچوں گزر، اے صدیق میرے وچوں گزر، اگر میری صدیق دی مرضی جے وچوں مرضی گزر، سبحان اللہ، کہ بلا صدیق اکبر دی ذات گرامی ہے، اور آپ حضرات کبھی نوٹ کرو کہ کیوں نہ ایسی گل ہوئے، چونکہ نمازی ایسے نمازی ہیں بھی حضور العالت دی بستر تے آمین تے فرمانے صدیق نو میرے مصلی تے کھڑا کر دیو، ایسے نمازی ہیں، ایسے جنہاں نے بارے حضرت علامہ اقبال بھی لکھ گئے کہ عشق تیرا کرنا ہو میری نماز کا ایمان، میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب، اور مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ صدیق اکبر کے بارے علامہ اقبال کہہ گئے، اور جہادی ایسی کہ حضرت عبداللہ ابن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
صدیق اکبر دے وڈے پوتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارگاہ جدوں مسلمان ہوئے کلمہ پڑھیا صدیق اکبر نو عرض کرتے ابا جان تسا ایک باری جنگ لڑن آیا ہے تسا مسلماناں دی طرف آئے تے میں کافراں دی طرف ہوں تو ایک مرتبہ جدوں میں تلوار اٹھائی نا تو تہاڈی گردن میرے سامنے آئی قریب آئی کہ میں تلوار دے نال تہاڈی گردن اتار دیواں لیکن میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا جناب صدیق اکبر نے فرمایا بیٹے تو سمجھیا کی ہے تو اسلام دی بنیاداں نو کی سمجھیا تو اسلام دی کس حد تک پہنچیا ہے اگر یہی کام میرے نال ہوندا میں مسلماناں دی طرف ہوا تو کافراں دی طرف ہویا اور میری تلوار دی سر دے وچ تو آویا میں ایک سیکنڈ واسطے بھی نہ سوچنا بیٹا میں تیرا سر تین تو جدا کر دے سبحان اللہ ایسے جہادی ہو ایسے جہادی رسالت نعرہ حیدری میرے بھائی آپ اس چیز کے اندر تھوڑا جہا اور تدبر و تفکر کرو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میں دین واسطے ضرورت ہے دین واسطے سامان لے کے آؤ جناب صدیق اکبر سارا سامان آپ سنے ہویا واقعہ سارا کچھ لیا کے رکھ دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی گل کی تھی نا سائیں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تانوں پتہ ہے ماں اے جڑا سامان لے کے دیتا انہاں نے صدیق اکبر دا سامان نے میرے دین واسطے اتنا فائدہ پہنچایا ہے جتنا تواڈے وچوں کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا سکے کوئی صحابی بھی نہیں حالانکہ حضرت عثمان 1600 اونٹ دے چکے ہیں اسے جنگ واسطے لیکن فرمایا کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا سکیا میں نے صدیق اکبر دے مال نے فائدہ پہنچایا تو حضرت صدیق اکبر رو پہ تڑپ گئے فرمایا ما انا و مالی لکا یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو کس کردا ہے تسی صدیق دے مال نو صدیق دا ہی کیتا اپنا تے نہ کیتا صدیق دے گھر ہے کی صدیق کول جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ ہے تو تھوڑی جتیوں دے صدقہ نا اس واسطے تو کس کردا ہے تسا اے فرماؤ کہ جتنا مال مینوں میرے غلام تے فائدہ دیتا ہے اتنا کسے بھی نہیں دیتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے جتنے احسانات ہیں اس اسلام دے اوتے جتنے انہوں نے دین نو پھیلاون دے اندر اے اپنا ساری زندگی انہوں نے ساری زندگی اس کام دے اندر لا دیتی اور دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کیسی محافظ ہیں قرآن کریم دے تو اللہ رب العزت پھر محافظت کرائی کے دیکھو صدیق اکبر کو کرائی نا قبلہ اور صدیق اکبر ایسے وفادار آپ ذرا غور کرنا اس چیز نو سمجھنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں رجسٹر ویکھیا رجسٹر نو کھولیا رجسٹر دے اندر نا ایک بیوہ دا نام لکھی ہویا ہے سامنے او دے ایک صحابی دا نام لکھی ہویا ہے کہ اس بیوہ دا گھر اے صحابی جا کے اپنا صفائی کرتا ہے اس گھر دے اندر آٹا پہنچاتا ہے گندم سارا نظام چلاتا ہے میں ویکھیا کہ تھلے آخری عورت دا نام لکھیا ہے بیوہ ہے غریب بھی ہے اندھی بھی ہے اور بیٹیاں بیٹا بھی کوئی نہیں اور بیٹیاں بھی چھوٹیاں تو دے سامنے نام کوئی نہیں کسی دا لکھی ہویا آپ فرماندے نے میں آکے میں اپنا لکھ دینا حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنا نام اتنے لکھ دیتا کہ میں جا کے صفائی کریا کراں گا فجر دی نماز جی میں تسا پڑھ لئیے اس طریقے نال فجر دی نماز پڑھی چلے گئے اس بوڑھی مائی دے گھر جدوں گئے نہ جا کے ویکھیا صفائیاں بھی ہوئیاں پئیاں انہوں نے روٹی بھی کھا لئی ہے انہوں نے کھانا کھا کے برتن بھی دھو لے ہیں چار پائیاں بھی باہر نکلیاں پئیاں ہیں اور جناب وہ نہا دھو کے وہ مائی بیٹھی ہوئی ہے کپڑے بھی دھلے کھلوتے ہیں آپ جا کے نہ بولا عرض کی کہ اماں جان پہلے سلام ہوئے اور دوسرے نمبر تے تھوڑے کول آندا کیڑا بندہ ہے چونکہ وہ نام تے لکھی ہویا کوئی نہیں اور تسا اس قابل نہیں کہ صفائی کر سکو او مائی بولی ہو سکے پتہ نہیں کون آ رہا ہے جدوں دا میرا خامد فوت ہویا ہے نا اس دن تو لے کے ہن تک ایک شخص ہے وہ آندا ہے صفائی بھی کرتا ہے صفائی کرن تو بعد آگے چلا کے روٹیاں بھی پکا کے دیندا ہے سالن بھی پکا کے دیندا ہے اج تائیں نہ اس نام دسیا تے نہ میں اودے کول پوچھیا سبحان اللہ جناب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر گیا پھر یہی ماجرا ساری صفائی ہوئی پہ فرماتے ہیں میں تیسرے دن تہجد پڑھی فجر پڑھی کوئی نہ چلا گیا میں جا کے ویکھیا اور چھپ گیا کہ ویکھا تو صحیح ہے کون فرماتے ہیں میں ویکھیا ایک سفید پوش کپڑے زیب کیتے ہوئے اپنے منہ نو چھپایا ہوا ہے جتی اتاری ہوئی ہے جناب اندر داخل ہوئے داخل ہونے تو بعد جھاڑو دیتا جھاڑو دیون تو بعد انہوں نے لکڑیاں جڑیاں ہیں انہوں نے ٹوٹے بنائے اور آگ جلائی آٹا گندیا روٹی پکائی روٹی کھلا کے انہوں نے کپڑے دھو دیتے اور جان لگے نا تو میں پیچھوں پکڑ لیا انہوں نے تہبان نو پکڑیا اور میں عرض کیتی کہ اللہ دے بندے کتنا تو ولی ہے اللہ رب العزت تیری نیکی قبول فرماوے اے تو دس تو ہے کون جو فرماندے نے انہوں نے نقاب اتاریا وقت دا خلیفہ اول المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی سبحان اللہ یعنی کہ حضرت صدیق اکبر اتنا کمال رکھتے ہیں فرماندے نے میں عرض کی تھی اس صدیق نہ تو اتھے نہ لکھے آئے اور نہ تو جتی پائی ہے سمجھ نہیں آ رہی نہ گلاں دی جناب صدیق نے فرمایا ہے عمر تو سمجھا کیا ہے ہر گل میں تانوں دکھا کے کراں اتھے نہ تا نہیں لکھیا تاکہ کوئی ایک کام ایسا ہوے جڑا صدیق اور رب دے اندر ہوے
ایک کم تیس ہوئے اور جتی تاں نہیں پائی صدیق جتی پا کے رات نو نیکی کرن واسطے چلے اور کوئی غریب مریض رات نو سمڑ واسطے تڑپتا رہے ہوئے او دی اسے وقت آنکھ لگی ہوئے اور صدیق دی جتی دے کھڑک دے نال او دی آنکھ کھول دے اللہ تعالیٰ نے صدیق کی جواب دے کیا حضرت صدیق اکبر نے اتنا اپنے آپ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تابع کیتا اتنا اپنے آپ نو جھکا دیتا حضور واسطے اور اتنا جھکایا صدیق اکبر دی ذات نے کہ اللہ رب العزت دے حبیب جدو جان لگے نا اس دنیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تھوڑے وچوں کوئی ہے جدا احسان میرے اوتے ہوے میں احسان اتارنا چاہنا آپ حضرات نے سنیا رکھیا ہے کہ ایک صحابی اٹھ کھڑے انہوں نے آکھیا جی میں کوڑا مارنا چاہنا آپ نو چونکہ تسی جنگ دے اندر کوڑا مارے آئے ساری گفتگو جدو مکمل ہوئی نا حضور نے فرمایا لوگوں عمر کی علی کی عثمان کی بلال کی سلمان فارسی کی عبد الرحمن بن عوف کی زید بن ارقم کون جتنے بھی ہیں نا میں سارے اندر قرض اتار دیتا ہے ایک واحد صدیق اکبر دی ذات بچی ہے ایک واحد صدیق اکبر دی ذات ہے کہ قرض میں نبی نہیں لا کے جا رہا ہے یہ قرض خدا قیامت کر دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی دوسری حدیث مبارکہ دیتی چونکہ کتب دے اندر نال لکھی ہے اور یہ آخری گل کر کے آپ حضرات کو اجازت چاہسا حضرت خضر ایک فرشتے ہیں حضور دی بارگاہ وچ غلامی جدو توق پا لیا اللہ رب العزت دی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں تیری جنت دی سیر کرنا چاہتا تیری جنت دی سیر کرنا آپ بڑا لطف اندوز ہو سو اس واقعہ دے نال اور حدیث مبارکہ بھی مستند ہے اور معتبر ہے اور امام بخاری کی شرط دے ہوتے حدیث حسن ہے آپ حضرات غور کرنا اور بڑا مزے دی حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں حضرت خضر نو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے خضر تو سیر کر نہیں سکتا نہیں حضرت خضر عرض کی تھی یا اللہ تو میں نے اس طرح کرنا کہ 10,000 فرشتیں دے پر دے دے 10,000 فرشتیں دے پر عطا کر 10,000 فرشتوں کی طاقت عطا کر میں جنت دے وچ اڑ کے سیر کرنا چاہنا آپ حضرات سمجھو چونکہ اگر تسی سمجھو آ تو تسی سبحان اللہ ضرور آکھو کہ ایک فرشتے دی پاور کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیوں نے خود وچ سٹیا آپ حضرات نے سن رکھے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل کتھے عرض کیتی سدرۃ المنتہا دے وچ جڑی جنت ہے نا وہ دے اندر بیٹھا فرمایا جا تھلے چلا جا تھلے جا کے یوسف نے نال بھائیوں نے بے وفائی کیتی ہے ساڑھے جا کے وہ نبی نو بچا لے ان خود وچ نہ گرن دے جبریل فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا چھڑیا 7واں آسمان آیا 7واں چھڑیا 6واں آیا 6واں چھڑیا 5واں آیا 5واں چھڑیا 4تھا آیا سارے آسمان چھڑ کے دنیا تے آیا دنیا دے وچ میں مصر دا شہر لبیا مصر دے شہر دے وچوں میں کنعان دا علاقہ لبیا کنعان دے علاقے دے وچوں میں او دا اطراف لبیا او دے اطراف دے وچ 9 کھوہ موران دے وچوں کھو لبیا کھو لبن تو بعد فرماندے میں یوسف دے تھلے آیا اے جبریل کتنی دیر لائی فرمایا سدرۃ المنتہا لے کے کنعان دے اس کو تک حالی تائیں یوسف علیہ السلام چوتھی ایک تک نہ پہنچے میں تھلو پہنچ گیا سبحان اللہ اے ایک فرشتے دی طاقت ہے کہ 10,000 فرشتے دی پاور نہیں کھلا اور 10,000 فرشتے نے پر لے کے وہ کھڑا اس وقت اس نے اڑنا شروع کیتا 10,000 سال نوری گر گیا پر تھک گئے پاور ختم ہو گئی اللہ رب العزت دی بارگاہ عرض کی تھی مولا ایک چانس اور دے اللہ رب العزت نے پھر 10,000 فرشتوں دی طاقت پھر 10,000 فرشتوں دی پاور پھر پر عطا کیتے وہ پھر اٹھے پھر دوڑے پھر اٹھتے رہ گئے پھر 10,000 سال نوری تو بعد تھکے اور پھر گرے پھر عرض کی تھی یا اللہ لاسٹ چانس آخری موقع اللہ رب العزت نے پھر 10,000 فرشتوں دی پاور اور پھر پر عطا کر دیتے پھر اٹھے اڑنا شروع کیتا پھر 10,000 سال نوری تو بعد گرے یعنی کہ 30,000 فرشتوں دی پاور 30,000 فرشتوں دے پر اور 30,000 نوری سال اڑتے رہ گئے جدو گرے نا تے سامنے ونڈو آئی الماری دے وچ ہور بیٹھی آ ہور نے تھلے منہ کر کے آخیا کہ ذرا بس عرض کیتی تو بول ہی کوئی نہ ہو رہے بہنی کی جنت رہ گئی ہے باقی تو میں ساری پھیر لئی باقی دی تے میں ساری سیر کر لئی حضرت خضر نو جڑا ہور نے جواب دیتا وہ ہور عرض کیتا ہے خضر تو سمجھیا کیا ہے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن حضرت صدیق اکبر نو 4 محل عطا کرنے 4 محل عطا کرنے اور تینو جدو اڑایا آئی نا تو پہلے محل دی نکر تو اڑیا ہوں حالی تک پہلے محل دی نکر دے وچ جڑی ونڈو آئی ہے اس تک پہنچیا ہے حالی تک صدیق اکبر دے پہلے محل دا برانڈا نہیں کراس ہویا تو جنت کی تھے سبحان اللہ تو جنت کی تھے پھر گیا میرا بھائی آپ حضرات میں تمہارا التماس کر رہے ہیں خدا را صحابہ کرام کے نال وفا کرو صحابہ کرام
وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے ساڑھے تک دین پھیلایا ہے، ساڑھے تک دین پہنچایا ہے، اور یہ جناب صدیق اکبر دے احسان ہیں جڑے اسی قطعی طور تے ویکھو نا جو حضور نہیں لائے تے پھر اسی کتے لا سکنے ہیں؟ ہاں جی خدا را انہاں دے نال وفا کیتی جائے، خدا را 5 منٹ رولا انہاں دے نال تدبر و تفکر دے نال سوچیا جاوے جناب صدیق اکبر دے نال جتنی اسی وفا کر سکیے، جتنی دیکھو نا جی یہ چیزاں ساریاں وفا دیاں ہیں۔ حضور نو صحابہ تن پتہ کتنے پیارے، اے صحیح ترمذی دی حدیث دے رہے آپ نو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کیتی گئی کہ یا رسول اللہ تہاڈا بندہ ہے، صحابی بھی ہے، آؤ آ کے جنازہ پڑھاؤ، فوت ہو گئے۔ آپ گئے جدو پہنچے نا جنازہ پڑھان واسطے تو آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ چہرہ دیکھتے ہوتے ہیں۔ اتنے ایک اور مسئلہ سماعت کر لو، آپ حضرات غور دے نال کدی ویکھدے ہو سو جدو بندہ فوت ہو جاتا تو عورتاں آ کے منہ ویکھ لیں، حق ہے؟ سر تے ہلا دے، حق ہے؟ عورتاں آ کے منہ ویکھ دیا، لیکن جدو عورت فوت ہوندی کسی بندے جا کے کدی ویکھیا نہیں ویکھیا، وجہ کیونکہ وہ ساڈے واسطے غیر محرم ہے، ساڈے واسطے غیر محرم، اسی نہیں تک سکتے انہاں نوں، نہیں ویکھ سکتے، اسی قطعی طور تے نہیں ویکھ سکتے۔ لیکن میرا بھائی اس چیز نوں سمجھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مبارکہ کول کھڑی ہیں اور صحابی آئے حضرت عبداللہ، اور وہ صحابی جنہاں نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مرتبہ اپنا مصلی دیتا حضرت عبداللہ نوں، اور نبی نے بھی ہیں، سمجھ آ رہی میری گفتگو دی، نبی نے بھی ہیں 12 مرتبہ مصلی لینے کا احساس بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی نوں فرمایا کہ تسی پردہ کر لو، عرض کیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم نابینا شخص ہے، نابینا اس کی دیکھنا ہے، آپ فرمایا وہ نابینا ہے، تو تا نابینی نہیں نا، تو پردہ کر۔ میرا بھائی ان چیزاں دے اندر تدبر کیتا جاوے کہ جس طریقے دے نال اسی غیر محرم عورت دے جنازے نوں جڑا ہے اسی پردہ اٹھا کے نہیں نہ تک سکدے، اس طریقے دے نال غیر محرم مرد دے چہرے نوں عورت بھی نہیں تک سکدی جڑی غیر محرم ہویا کرتی ہے۔ ان چیزاں دے اندر اور پھر اسی کی سوچنا ان چیزاں دے اندر، ساڈے کول 2 نمبر پیراں دا جڑا ایک ٹرک اتر گیا نا، ساڈے کول 2 نمبر پیر آ گئے، جڑے اصل پیر ہیں انہوں نے پسے پشت کر دیتا گیا۔ اب ذرا ذہن وچ رکھنا جڑے اصل پیر انہوں اپنی کرامت چھپاندے، جڑے اصل پیر انہوں کرامت چھپایا کرتے ہیں، تے جڑے 2 نمبر پیر ہوندے نا سائیں کرامت ہوئے نہ ہوئے وہ یوٹیوب تے چاڑ دیندے، فیس بک تے ٹویٹر تے بھی ویکھو بھی ساڈے کول کام ہو گیا۔ خدا را ان چیزاں نوں جدوں اسی ویکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم فرماندا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور دوسرے مقام تے فرماندا کہ لوگوں چوتھے سپارہ دی آخری آیت مبارکہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی 4 عورتوں نوں ویکھ سکدے جے، 4 عورتوں دے نال رہ سکدے جے۔ پہلے نمبر تے عورت تہاڈی ماں ہے، دوسرے نمبر تے عورت تہاڈی بہن ہے، تیسرے نمبر تے عورت تہاڈی بیوی ہے، اور چوتھے نمبر تے عورت تہاڈی بیٹی ہے۔ انہاں تو ہٹ کے کچھ رشتے تسی نہیں ویکھ سکدے۔ میرے بھائی ساڈے پیر اندر گھر دے وچ گھس آندے، ساڈی بیوی بھی موجود، ساڈی ماں بھی موجود، ساڈی بیٹی بھی موجود، ساڈی بہن بھی موجود۔ پیر صاحب اندر آ گئے، پیر صاحب نے لتاں بھی گٹوا لیاں، پیر صاحب نے کھانا بھی کھا لیا، ساڑیاں عورتوں نوں ویکھ بھی لیا۔ میرا بھائی قرآن دی ایت مبارکہ دا پہلا جڑا بے ادب اور گستاخ بنیا وہ تو 2 نمبر پیر بنیا۔ کیا ان چیزوں کو نہیں سوچنا کہ بلا بھی اس پیر نو اتنی بھی سمجھ نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع نازل فرما دیتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ پیر نو ہاتھ جوڑ کے آگتا صحیح نا بھی پیر جی تسا بڑا کرم کیتا، میرے گھر دے وچ آ گئے، 18-20 روٹیاں بھی کھا گئے ہو، کلو مرغے دا بھی راہ لے گئے ہو، تے تسا یہ تے فرماؤ بھی میری بیوی آئی تسا کیویں ویکھ سکدے آئے، میری بیٹی آئی تسا کیویں ویکھ سکدے آئے؟ تواڈے واسطے غیر محرم آئی، اور اگر یہ فلسفہ چلنا ہے تواڈے واسطے اے محرم ہے تے پھر سانو اپنے گھر لے جاؤ، سانو ویکھن دیو اپنی بیوی نو۔ تو قبلہ ان چیزاں دے اندر اسا خود سوچ رہا ہے جڑے اوریجنل پیر ہیں نا سائیں آئی 2 نمبر پیر یوٹیوب تے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جی مجھے رات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زیارت ہوئی، اور اثر یہ ہوندا کہ انہاں فجر دی نماز بھی کوئی اٹھ کے پڑھی ہوندی، اے انہاں نے زیارت ہوئی ہوندی۔ یاد رکھنا جس نو بھی حضور دی زیارت ہوئی ہے نا، جس نو بھی حضور دی زیارت ہوئی ہے وہ بندہ پھر اس دنیا دے اوتے بے نماز ہو کے نہیں فوت ہویا، وہ بندہ پھر اس دنیا دے اوتے اے جناب اے بے اعتقادی دے جڑے مجرمان انہاں دے وچ نہیں رہیا، اس تے ایں متقی اور پرہیز ہون گار ہون دا حق ادا کیتا ہے جس طرح حق ہویا کرتا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انہاں نوں زیارت ہوئی، لوگوں نے پوچھیا کہ پیر جی زیارت ہوئی نے پھر سناؤ، چونکہ پھر اپنی زبان ہے انہاں اپنی زبان دے اندر عرض کیتا کہ جب زیارت کیتی نا میں پڑھیا لکھیا سب بھلایا،
پڑھیا لکھیا سب بلایا ہے، ایک نام سجن دا یاد ہے